اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی نون والقلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے جشن مباہلہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کرام، ناظرین کرام، بالخصوص رہبر معظم ولی امر المسلمین آیت اللہ سید علی خامنہئی اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں مباہلہ کی مناسبت سے ہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مباہلہ خود اصل میں کیا ہے؟ مباہلہ اصل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہل ہے، یعنی کسی چیز کو رہا کرنا، کسی چیز کو آزاد کرنا۔ جب کسی جانور کو ہم اس کے پستان کو بغیر باندھے کسی بوری کے ساتھ باندھے آزاد کرتے ہیں، جب اس کا نوزاد بچہ دودھ پیتا ہے، اس کو ہم باہل کہتے ہیں۔ اور لیکن اگر جب ہم لغت کی طرف جاتے ہیں، اصطلاح کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا معنی نفرین کرنا، لعنت کرنا اور خدا سے دوری۔ اور آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ان کا تعارف کرتے ہیں، اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ ارشد جعفری صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا محمد علی کامران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ دونوں کو، اور بہت بہت خوش آمدید اور بہت بہت زیادہ آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مہمان گرامی موجود ہیں، مباہلہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرا پہلا سوال حجت الاسلام والمسلمین محمد علی کامران صاحب سے ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ مباہلہ دو گروہوں کے درمیان ہے، مثلا جب کسی بات پر اتفاق نہ ہو تو ان کے درمیان مباہلہ کیا جاتا ہے، نفرین یا لعنت جو بھی ہے، اس حوالے سے آج میں مولانا صاحب سے سوال کروں گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ خود مباہلہ کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بولنے کا موقع دیا۔ میں آپ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس عظیم فتح اسلام کی نصرانیت پر۔ آپ نے جس طرح سے بیان کیا کہ مباہلہ لغت میں آزاد کرنے کو کہتے ہیں، بالکل درست آپ نے اس مطلب کو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا ہے، اور اصطلاح میں نفرین کرنے کو ہی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نفرین کس طرح سے ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مباہلہ تو یہ عربی زبان میں مفاعلہ کا وزن ہے، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں مقابلہ، یہ اسی سیم وزن ہے۔ یہ دو فریقوں کے درمیان ہوتے ہیں یا دو گروہوں کے درمیان ہوتے ہیں، دو سے کم فریقوں کے ساتھ یا مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح مقابلہ نہیں ہو سکتا، مباہلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بعض شرائط ہیں، یعنی بغیر شرائط کے نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہم جو مباہلہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ مباہلہ، یعنی مباہلہ ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو دو نفر ہوں، یعنی اس کی پہلی شرط جو اصطلاح سے ہی معلوم ہے کہ دو نفر یا دو گروہ ہوں، یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ نیت خدا کے لیے ہو، خالصتاً للہ آپ مباہلہ کر رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ مثلا آپ کے برادری کے اختلاف ہیں، ویسے آپ کے ذاتی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو لے کر آپ دین کی آڑ لے کر مباہلہ کریں تو وہ مباہلہ منعقد نہیں ہوتا۔ اور اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ مباہلہ کرنے کے لیے کہ آپ نے اس کو دلائل مبین، یعنی اس کو آپ نے محکم براہین اور دلائل دے دیے ہوں، اس کی سمجھ میں آ گئے ہوں، ہاں جی، تو اس صورت میں بھی آپ مباہلہ کر سکتے ہیں، وَإِلَّا بغیر دلائل دیے آپ کسی کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو فریق ہے سامنے والا، جو آپ کا خصم ہے، اس کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہونے کے باوجود وہ اپنی ڈٹائی پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اور وہ حق کو قبول نہیں کر رہا۔ یعنی یہ 3-4 شرائط ہیں جس کے بعد مباہلے کا جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے۔ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے بیان کیا کس طرح سے مباہلہ کیا جاتا ہے، اور جو شرائط ہے وہ بیان کی کہ شرط سب سے اہم شرائط جو ہے، جس میں سے مجھے جو شرط لگی وہ یہ کہ خالصتاً للہ ہو، یعنی اگر ہم آپسی ہماری کوئی رنجش ہو، کوئی دشمنی ہو، اس پر ہم مباہلہ کر نہیں سکتے۔ اب میرا سوال جو ہے وہ علامہ شیخ ارشد جعفری صاحب سے ہے کہ یہ بتائیں کہ جس طرح انہوں نے شرائط بیان کر دی ہیں، اب یہ واقعہ کیا ہے؟ خود واقعہ بیان کریں کہ اسلام کے اندر اس واقعے جو پیش آیا، اور مسلمان اس جشن کو، اس عید کو کیوں مناتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عید مباہلہ کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے۔ ناظرین کو بھی اس پرمسرت موقع میں بہت بہت ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ تو مباہلہ کے حوالے سے مباہلہ 24 ذی الحج کو پیش آیا ہے۔
یہ دن اسلام کی حقانیت، عظمت اور برتری کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ عید مباہلہ سچ کا جھوٹ پر فتح کا دن ہے اور اسلام کا عیسائیت پر فتح کا دن ہے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین کے عملی تفسیر کا نام مباہلہ ہے، اور اس دن جہاں اسلام کو عیسائیت کے اوپر فتح نصیب ہوئی، فتح حاصل ہوئی، وہاں اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و بلندی بھی روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان میں سے ایک نجران کے جو پاپ تھے ان کو بھی خط لکھا۔ جب یہ خط ان کے پاس پہنچتا ہے تو انہوں نے غور و فکر کے لیے اپنے جو دینی اور غیر دینی جو لوگ تھے ان کو بلایا، شخصیات کو بلایا، ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں شرجیل نامی ایک شخص نے یہ مشورہ دیا، چونکہ یہ شخص عقل اور درایت میں بہت معروف اور مشہور تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کی نسل سے جناب اسماعیل کی نسل پر منتقل ہو جائے گا، لہٰذا یہ بعید نہیں ہے کہ یہ پیغمبر انہی کے فرزندوں میں سے، انہی کی نسل میں سے ہے، اور یہ جو پیغمبر ہے وہ ممکن ہے وہی پیغمبر ہو جن کے بارے میں ہمارے آباء و اجداد نے بار بار ہمیں خوشخبری دی ہے۔ بہرحال ایک وفد تشکیل پاتا ہے جو مختلف روایات میں ہے، تاریخ کی کتب میں 10 سے لے کر 70 تک کی تعداد یہاں بیان ہوئی ہے۔ یہ وفد آ جاتا ہے مدینے میں آ کے یہ پیغمبر کے گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو لوگوں نے مسجد کی طرف رہنمائی کی، پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے۔ یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پیغمبر کے پاس جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ان سے منہ موڑا، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں دعوت بھی دی ہے، ظاہراً پیغمبر نے جو خط لکھا تھا اس میں اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہ اس لیے آئے تھے تاکہ جانیں، تحقیق کریں کہ کون ہے یہ پیغمبر، کون ہے اس بارے میں۔ تو پیغمبر نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ پریشان ہو گئے۔ تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے، اور یہ جو رسول کے پاس جانے کے جو آداب سے ناآشنا تھے، نہیں جانتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو بتلایا۔ تو یہاں پہ وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیاتها من بابها، پس جو بھی شخص پیغمبر تک جانا چاہے وہ امیر المومنین کے ذریعے سے جائے۔ نجران کے عیسائی ایسے ہی گئے تھے پیغمبر کے پاس، اور وہ جو زرق برق لباس اور سونے کی جو ہار یہ پہن کے گئے تھے وہ پیغمبر کے لیے پسند نہیں تھے، تو پیغمبر نے ان کا جواب نہیں دیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ آپ اگر عادی لباس میں جائیں تو پیغمبر آپ کا گرمجوشی سے استقبال کریں گے، اور یہ جب عادی لباس میں گئے پیغمبر نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا، اور وہ جو مناظرہ تھا، اصل مدعا جو عیسائیوں کا تھا، چونکہ یہ اصل پہلے کافر تھے اور یہ مسلمان عیسائی ہوئے تھے، تو ان کا جو اصل مدعا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محکم اور مدلل جو ادلہ کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے اس مدعا کو رد کیا، قرآن کی یہ آیت خداوند متعال نے نازل فرمائی کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ یہ جب آیت پیغمبر نے پڑھی، یہ جب دلیل دی، تو ان کا جو قافلے کا جو سربراہ تھا وہ مبہوت ہو گیا۔ ایسے میں جب شرجیل نے کہا نہیں عیسیٰ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے ہیں، تو پیغمبر نے یہاں اس کو بھی جواب دیا اور وہ بھی خاموش ہو گیا اور کسی سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ایسے میں انہوں نے مباہلے کی پیشکش کی، خود انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مباہلہ جو ایک عظیم واقعہ ہے، تاریخ میں کتابوں میں مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مباہلہ پیش آیا۔ بہت خوبصورت انداز اور بہت مفصل انداز سے آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ کہ مباہلہ کیا واقعہ بیان کیا، اور کس طرح سے جو مدعا تھا ان کا، اور کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رد کیا اور وہ اس بات کو نہیں مانے اور مباہلے کے لیے وہ آمدہ ہوئے۔ اب میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ جس طرح سے شیخ صاحب نے ذکر کیا یہ تمام جو واقعہ، آیا یہ چونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہم ہی ان کے ذکر کرتے ہیں، آیا اہل سنت کی کتب میں ایسا کوئی واقعہ ہے، یا اگر ایسا کوئی واقعہ ہے
تو سیم یہی تفصیل کرتے ہیں تفسیر جو ہم کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ عیسائی آتے ہیں اور جو مباحثہ ہوتا ہے اور پھر مباحلے کے لیے وہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں، کہ یہی ذکر ہے یا ان کے کتب میں کچھ اور اذکار؟ جی آپ نے جو مثلا سوال کیا ہے کہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے یا نہیں، خود جو مباحلہ ہے اس کے یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے اور یہ واضح آیت ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کا نہ سنی کا، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ مباحلہ ہوا ہے۔ ہماری اہل تشیع کی کتب میں تو بھرا پڑا ہے کہ ہر کتاب میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو یا ہر تفسیر کو آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو یہی واقعہ اسی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے جس طرح سے مثلا آپ نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اہل سنت کی کتب میں بھی آپ جب ان کی امہات الکتب ہیں یا جو مصادر ہیں ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اسی طریقے سے اس سے ملتا جلتا واقعہ آپ کو ملتا ہے، جس میں سب سے پہلے صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ جس کے اندر فرمایا کہ ہؤلاء اہلی، یعنی پیغمبر نے اس آیت کے بعد اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو واقعہ ہے سنن ترمذی کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب جو مستدرک علی الصحیحین ہے اس میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو روایت ہے اس واقعے کی، سیم وہی مسلم والا ہی اس میں متن موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیحین کے شرائط پر ہے اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیحین کے یعنی مسلم اور بخاری کے درجے کی یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس کو بیان کیا ہے اسی آیت کے ذیل میں، اور فخر الرازی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آلوسی نے بھی اپنی کتاب میں اسی آیت کے ذیل میں اس واقعے کو اسی طرح سے جس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ زمخشری نے اپنی جو تفسیر ہے الکشاف اس کے اندر اس واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، حتیٰ کہ جو روایت انہوں نے بیان کیا اس میں خود اہل بیت کا یعنی جو پنجتن پاک ہیں ان کا جو اس میدان میں آنے کا جو پیٹرن تھا، کس انداز میں وہ وارد ہوئے تھے اس واقعے میں، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ پیغمبر گرامی مرتبت جو ہیں وہ سب سے آگے تھے، ان کی گود میں امام حسین علیہ السلام تھے اور ان کے انگلی امام حسن علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ تھی اور آخر میں مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام چل رہے تھے۔ یعنی اس خوبصورت انداز کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب عیسائیوں کے جو سربراہ تھا، جو نمائندوں کا سربراہ تھا، اس نے جب ان شخصیات کو دیکھا تو وہ بے اختیار چیخ اٹھا کہ ہم جو ہے نا اپنے مباحلے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہستیاں جن کو میں آج دیکھ رہا ہوں، ان چہروں کو جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں اس پہاڑ کو ہٹ جائے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ہم ان سے مباحلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی میں آخر میں یہ بھی بیان کیا کہ جب یہ مباحلہ ہو گیا اور جزیہ وغیرہ انہوں نے دے دیا تو کہتا ہے کہ اگر یہ نجران والے یعنی ہم جو عیسائی ہیں اگر ہم یہ مباحلے سے پیچھے نہ ہٹتے اور یہ جو شخصیات ہیں ہمارے لیے بد دعا کر دیتی تو نجران کے عیسائی خنزیر اور بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ ابو نعیم اصفہانی جو ہیں انہوں نے دلائل النبوہ ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں دلائل نبوت کے طور پہ بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ یہ چند کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کے مصادر میں اہل سنت کے مصادر میں جائیں، آپ کو بھرا پڑا ہے اس واقعے کو تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اہل سنت کی کتب پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو اہل سنت کے اکابرین ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، جو قدیم جو ان کے علماء ہیں، وہ اہل بیت کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے اشعار دیکھیں، ان کی خود کتب کے اندر اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اصحاب رسول کے ساتھ رضی اللہ لگاتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ اہل بیت کا ایک خاص پروٹوکول ہے جو خدا نے دیا ہے، جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو دیا ہے۔ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل خارجی ٹولہ جو اہل بیت کے خلاف یا اہل بیت کے دشمنوں کی مدد سرائی میں اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، وہ انہوں نے یا تو خود اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا یا اپنے مشائخ کی کتابوں کو نہیں پڑھا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
یہ کوئی بہت پرانا قصہ نہیں ہے. یہ جب سے آل سعود کے نواں خار آل سعود نے جب سے ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ ان کو نمک دینا شروع کیا ہے, ریال دینے شروع کیے ہیں, اس وقت سے یہ اہل بیت کی دشمنی, یہ خوارجزم اور یہ اہل بیت کی دشمنی کا یہ جو پودا ہے یہ درخت بننا شروع ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا کہ کس طرح سے اہل سنت کی کتابوں میں یہ تمام جو قصے ہیں, واقعہ ہے, وہ موجود ہے, اور کس طرح سے جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کس طرح سے ان کتب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہم ان مطالب کو لے سکتے ہیں. تو میرے سوال جو ہے وہ شیخ صاحب سے ہے, بہت اہم سوال ہے. جس طرح سے شروع میں ہی ہم نے بیان کر دیا کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے شرائط بیان کے اس پورے مباحلے کا کہ یہ شرط ہونا چاہیے, خالصتاً للہ ہونا چاہیے, اگر اس میں شریعت کا پہلو ہو تو مبالغہ کر سکتے ہیں, ذاتی رنجش ہو تو نہیں کر سکتے. اب سوال یہ ہے, کیا یہ جو مباحلہ ہے وہ صرف رسول خدا کے ساتھ خاص ہے, اہل بیت کے ساتھ خاص ہے, یا عام لوگ بھی اس حوالے سے اس مباحلے میں شرکت ہو سکتے ہیں؟ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آیا مباحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا باقی مومنین بھی مباحلہ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے ایک نقطہ جو تکمیلی طور پہ پہلے سوال سے جو رہ گیا تھا, وہ کہ عید مباحلہ کو عید کے طور پہ مسلمان مناتے ہیں. تو بعض لوگ یہ شبہہ بھی ایجاد کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر فقط 2 ہی عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, باقی کوئی عید نہیں ہے. یہ وہی جو اہل بیت کے دشمن ہیں اس طرح کی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں. تو یہ دن جس طرح سے بیان ہوا کہ اسلام کا عیسائیت کے اوپر فتح کا دن ہے, آج کے دن اسلام نے غلبہ پایا ہے عیسائیت کے اوپر, تو آج کے دن کو مسلمان عید کے طور پر مناتے ہیں چونکہ اسلام کی سربلندی کا دن ہے. تو یہ اور ضروری ہے کہ مسلمان اس کو عید کے طور پہ منائیں. باقی یہ جو سوال ہے کہ آیا رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ مباحلہ خاص ہے, تو اگر ہم آیت کو دیکھیں, آیت مباحلہ کو دیکھیں, تو آیت مباحلہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے, اس کے شان نزول سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مباحلہ فقط رسول کے زمانے کے ساتھ خاص ہے, یہ رسول اللہ ہی مباحلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک اصولی قاعدہ ہے, جب ہم اس اصولی قاعدے کو بیان کرتے ہیں کہ المورد لا یخصص الوارد, کہ ایک مورد کے حوالے سے کوئی آیت اتری ہے یا کوئی روایت آئی ہے, تو وہ روایت یا وہ آیت اسی مورد کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے, اس کو تعمیم دیا جا سکتا ہے, اس کو اور جو ہے نا پھیلا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ مباحلے کا حکم ایک کلی حکم ہے, لیکن اس کو عمومیت دے سکتے ہیں, اس مباحلے کو ہم عمومیت دے سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے. جناب مرحوم کلینی نے کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو مباحلے کی تعلیم دی, مباحلے کی رہنمائی فرمائی, اور امام نے کہا اگر کوئی شخص آپ کے حق ہونے کو قبول نہیں کرتا ہے, محکم دلائل کے بعد قبول نہیں کرتا ہے, اور اپنے باطل نظریے پہ ڈٹتا ہے اور ہٹ درمی دکھاتا ہے, تو اس صورت میں آپ اس کو مباحلے کی طرف دعوت دیں اور آپ اس سے مباحلہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ خاص ہے, لیکن اس کو ہم تعمیم دے سکتے ہیں. آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اپنے باطل نظریات پہ ڈٹتا ہے یا ہٹ درمی دکھاتا ہے, تو آج کے دن بھی مومنین وہی شرائط جو سید نے بیان کیے ہیں, مباحلے کی جو شرائط ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے زمانے میں بھی مومنین مباحلہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ہم نے بیان کیا کہ مباحلہ جو ہے وہ خاص صرف زمانے پیغمبر یا صرف پیغمبر یا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ یہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں ان شرائط کے ساتھ اس کو ہم مبالغہ کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت اندازہ بیان کیا. اب میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے انشاءاللہ. پہلے میں علامہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ خود مباحلہ جب 2 فریقین کے درمیان ہے, حق اور باطل کے درمیان ہے, اس وقت اہل بیت علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں ان عیسائیوں کے مقابلے میں جو کہ باطل پر ہیں. اب خود اس عظمت کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت, اور جو خود مباحلہ کی عظمت ہے, وہ اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو روشنی ڈالیے گا. جی, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ پیغمبر ختمی مرتبت اپنے اہل بیت کو لے کر مباحلے کے لیے تشریف لائے, تو ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا انداز تخاطب کیا ہے. یہاں پر ایک آیت کا انداز تخاطب ہے اور ایک پیغمبر گرامی اسلام کا فعل ہے.
آیت میں کس طرح سے ہے؟ آیت میں قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہاں پر جب خداوند متعال نے فرمایا کہ ندعو ابناءنا، یہاں پر خدا نے ایک اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک مطلق صیغہ استعمال کیا، یعنی مجال کو وسیع رکھا ہے. پیغمبر چاہیں تو ایک سے زیادہ 10 لوگوں کو بھی لا سکتے تھے. جب نساءنا کی طرف ہم آتے ہیں تو نساء جو ہے وہ عربی زبان میں زیادہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں بہت ساری عورتوں کے لیے یہاں پر مجال ہے، خداوند متعال نے رکھی ہے. جب ہم آگے جاتے ہیں انفسنا، اسی طرح انفسنا میں بھی ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے مجال رکھی ہے. اب ہم آتے ہیں پیغمبر گرامی مرتبت کا فعل کس طرح سے تھا، پیغمبر نے کیا کیا. یہ صرف میری بات نہیں ہے، شیعہ اور سنی تمام نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا. ہم جب ابنا کی طرف آتے ہیں تو پیغمبر، حالانکہ ساری امت پیغمبر کے ابنا ہے، جس طرح ایک روایت ہے کہ انا و علی ابوا حاضر الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو ساری امت ان کی اولاد ہوئی. ابنا میں ساری امت آ سکتی ہے، لیکن جب پیغمبر پوری امت میں دیکھتے ہیں تو سوائے حسنین شریفین کے کوئی ان کو ایسا نہیں نظر آتا کہ جو اس قابل ہو کہ وہ اسلام کی نمائندگی کر سکے، خداوند متعال کے چیلنج کی نمائندگی کر سکے. یعنی یہ جو اصل میں یہ جو چیلنج ہے، یہ جو مباہلے کا جو چیلنج دیا ہے، یہ خدا نے دیا ہے. خدا نے کہا ہے کہ آپ مباہلہ کریں. تو جب پیغمبر نے اپنی امت میں دیکھا، حسنین و شریفین نظر آئے ابنا میں. جب ہم نساء کی طرف آتے ہیں تو نساء میں صحابیات بھی تھیں، ازواج مطہرات بھی تھیں اور سیدہ بھی تھیں. یعنی ہو سکتا تھا پیغمبر اپنی ازواج کو لے کے آ جاتے، اپنی صحابیات کو لے کے آ جاتے، لیکن پیغمبر نے صرف سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس قابل سمجھا، یا اس قابل تھیں، صرف سمجھا نہیں، سیدہ اس قابل تھیں کہ وہ اسلام کی نمائندگی کر سکیں، توحید کی نمائندگی عیسائیت کے مقابلے میں کر سکیں. اسی طرح جب انفس کی طرف آتے ہیں تو سوائے علی مرتضیٰ سلام علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی. ابھی ایک انفسنا سے ایک اور نقطہ جو ہے، ایک اور فضیلت جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب پیغمبر نے اپنا نفس علی کو قرار دے دیا تو جو کچھ مثلا جو علی سے محبت کرے گا گویا وہ رسول سے محبت کر رہا ہے، جو علی سے جنگ کرے گا گویا وہ رسول سے جنگ کر رہا ہے. جو نفس ہوتا ہے وہ نفس ایک ہوتا ہے، یعنی آپ مجھ سے اگر جنگ کریں تو جو میرا نفس ہے اس سے بھی جنگ کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو میرے نفس سے بھی محبت کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ علی سے جس نے جنگ کی ہے گویا اس نے رسول سے جنگ کی ہے، علی سے جس نے محبت کی ہے، علی کی خاطر جس نے اپنی زبان کٹوائی ہے گویا اس نے رسول کے خاطر اپنی زبان کٹوائی ہے. اور ایک اور نقطہ جس میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک عظمت اور ایک فضیلت ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کے سامنے یہ جب شخصیات آئیں، اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. تو ان میں ایک کون سی ایسی شخصیت تھی جو پہلے انہوں نے نہیں دیکھی تھی؟ حسنین شریفین جس وقت مباہلے کے لیے شرائط طے ہو رہی ہوں گی، 3-4 دن کافی دن نجران کے عیسائی مسجد میں رہے، آتے جاتے رہے. ظاہر علی مرتضیٰ بھی پیغمبر کے پہلو میں موجود ہوتے ہوں گے، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھی دیکھا ہوا ہوگا، حسنین شریفین کو بھی انہوں نے ظاہر دیکھا ہوگا، مسجد میں کھیلنے جو ہے وہ مسجد میں حسنین شریفین آتے جاتے ہوں گے اپنے نانا کے پاس. تو انہوں نے پہلی جو شخصیت جن کو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا، یعنی وہ مجسمہ نور سیدہ سلام اللہ علیہا پیکر عصمت و طہارت جس وقت اس مباہلے کے میدان میں آئیں تو عیسائیوں کو کہنا پڑا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دعا کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. سبحان اللہ، بہت زبردست انداز سے آپ بیان کر رہے تھے. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو ٹوکا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں یہی سوال آپ سے علامہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب سے، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی جو عظمت ہے انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا. اب آپ ان کی جو فضائل ہیں، ان کی جو عظمت کا جو پہلو ہے اس کو بیان کیجیے گا. ماشاءاللہ، جو سوال آپ نے پوچھا ہے، سید نے بہت بہترین انداز میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور اس آیہ مباہلہ سے جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ثابت ہوتی ہے، سید نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. لیکن سید نے خود آیہ مباہلہ سے بیان کیا ہے. اگر ہم ایک نگاہ روایات کی طرف ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو روایات میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے
کہ یہ جو آیت مباہلہ ہے وہ تمام جو شیعہ سنی مورخین نے، محدثین نے اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی پنجتن کے، یعنی وہی شخصیات جو مباہلے کے لیے گئی تھیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو ایسی آیات قرآن مجید میں اہل بیت علیہم السلام کی شان میں بہت نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سچوں کو لے کے جانا تھا، کہ جو اسلام کی فتح کا سبب بنے۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ایسے سچے افراد ہیں جو اگر کسی میدان میں جائے تو جھوٹے خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ پسپا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو عیون اخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ مامون نے اپنے مجلس میں بلایا تھا، جیسے وہ مناظرے امام سے کرواتا تھا، بہرحال ان کے اہداف جو بھی تھے۔ تو ایک مجلس میں، ایک مناظرے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند متعال نے اپنے پاک اور پاکیزہ اور سچے بندوں کو آیت مباہلہ میں مشخص کیا ہے، وہی پنجتن پاک ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی مزیت ہے، ایک ایسی فضیلت ہے اہل بیت علیہم السلام کی اور پنجتن کی، جو نہ اس سے پہلے کسی کے لیے تھی نہ اس کے بعد کسی کے لیے ہوگی ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے یہ فقط اہل بیت اور پنجتن کے ساتھ خاص ہے۔ ایک اور روایت میں جب ہم دیکھتے ہیں، یہ روایت منابع اہل سنت میں بھی آئی ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص سے یہ کہا کہ آپ کیوں ابو تراب کو کیوں سب و شتم اور ناروا نہیں کہتے؟ تو اس کے جواب میں سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے علی کی 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں، وہ فضیلتیں رکاوٹ ہیں کہ میں علی کو سب و شتم کروں اور ناروا کہوں۔ اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہی تھی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے تو انفسنا کی جگہ پیغمبر خدا نے علی کو جب مباہلہ کرے لے کے گئے اور پنجتن کو لے کے گئے ہیں تو یہاں پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے پنجتن ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی خود روایات سے بھی عظمت اور فضیلت کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ جی تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا یہ پروگرام پسند کیا ہوگا اور ہمارے علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز سے اہل بیت علیہم السلام کی جو عظمت ہے، اس مباہلے کی جو روح سے بیان کیا، ان آیات کے مصداق کے حوالے سے اور روایت کے حوالے سے بیان کیا۔ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا یہ پروگرام پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ سے اسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موصوی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔